پروفیسر عثمان شفیق صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو دینی تعلیم ہے یہ صرف عبادات تک محدود ہے یا یہ مکمل ایک طرز زندگی بھی فراہم کرتی ہے، جس طرح کہ پہلے بھی اس طرح کی بات فائزہ نے کی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع الہدی اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جو مکہ والوں کے حالات تھے، جہالت کا دورہ تھا، اور زندگی کے تمام شعبہ جات میں شدید اصلاح کی ضرورت تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، حق تلف کیے جاتے ہیں، مال کھا لیا جاتا ہے، تجارت کے کوئی جائز اصول نہیں ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے اندر پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی بات کہیں وہ شرک سے منع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی بات کہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے، پہلی وحی میں ہی منع فرما دیں، یتیموں کے حق سنا دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلی وحی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اور آگے کہا، پھر دوبارہ کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلی وحی نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے کہ اگر آپ معاشرے کی دنیاوی اور دینی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کی جہالت ختم کرنا چاہتے ہیں، جہالت ختم کرنا چاہتے ہیں، بندوں کا بندوں سے تعلق صحیح کرنا چاہتے ہیں، یا بندوں کا بندوں کے رب سے تعلق صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ اقرا، اس قوم کو اس پہ لگانا پڑے گا، پڑھو، صحیح علم حاصل کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں جب اقرا کا سفر شروع کروایا ہے، اور والناس تک قرآن مجید جو آج جس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، مکمل قرآن مجید کے اندر یہ ایک ایسی تعلیم ہے، ایک ایسی الکتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی تمام تر اصلاحات فرما دیں اور امت کی رہنمائی فرما دی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ جانتا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3-4 چیزوں سے افضل بنایا، فوقیت عطا کی، اور ان میں ایک چیز کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے علم دے کر ساری چیزوں کا یہ تمیز کر دی، فرق پیدا کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی دعوت، الہامی کتابیں، اور یہ جو پہلی وحی ہے، اس نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر آپ دینی اور دنیاوی امور کی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو العلم سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، جڑنا پڑے گا۔ جیسے ابتدا میں بات ہوئی کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ جو العلم ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، اس کی جو پہلی سٹیج ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کا علم ہے۔ دیکھیں یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی یہ حدیث لگی ہے، اویزہ ہے، اور اسی طرح کیمسٹری، بایو اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے باہر بھی اویزہ ہے۔ تو کیا ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے؟ کیا ہر مسلمان پہ لازم ہے وہ فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھے؟ نہیں۔ یہ جو العلم ہے نا جس کی بات ہوئی ہے، جو ہر مسلمان پہ لازم ہے، وہ نیسیسری اسلام ہے کہ اسے تمیز ہو عقائد کے بارے میں، اسے معلومات ہوں، علم ہو اس کی فرائض کے بارے میں، اس نے کیا نمازیں پڑھنی ہیں، کیا زکوٰۃ، روزہ، حج اور زندگی کے جو اس کے معاملات ہیں، اور اسی طرح دنیاوی امور میں اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا میل جول رکھنا ہے، اور جب وہ تجارت کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے حلال و حرام کی تمیز کر کے لوگوں کا نقصان نہیں کرنا، خیر خواہی کے جذبات سے، نیک دلی سے تجارت کرنی ہے، عیب نہیں چھپانے، الغرض تمام چیزیں وہ العلم میں آتی ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے یہ پہلی سٹیج پر حاصل کرنا لازم اور فرض ہے۔ ٹھیک، اب یہ تو دینی تعلیم کی اہمیت اور فضیلت ہے، اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس سب کو انکلکیٹ کرنے کے لیے استاد، شاگرد اور نصاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں دیکھا جائے تو یہ توازن اس طرح سے برقرار نہیں ہے، تو بغدادی صاحب کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم ٹاپک ہے جس پر آپ نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے۔ شکریہ۔ علم کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس میں میں ایک بات یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو ہم
دینی اور دنیاوی علم کی اصطلاح یوز کر رہے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اچھا. جیسے بھی پہلے بھی اس میں بات ہوئی ہے، تو اسلام نے محض علم پر زور دیا ہے، علم پر اور علم پر. علم کا مطلب جاننا ہے، آگہی ہے، اور اس جان کر آپ جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اچھائی اور برائی میں تقسیم کر سکیں، اچھے اور برے میں تقسیم کر سکیں. اسی طرح قرآن نے جیسے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واضح لائن کھینچ دی ہے قرآن نے کہ کیا علم والے اور جو جہالت رکھتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں. اگر مطلب ایسا علم ہے، چاہے وہ اس کو ہم دین کا نام دے رہے ہیں یا دنیا کا نام دے رہے ہیں، جی. اگر اس سے ہم اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ جہالت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اگر ہم دین جس کو ہم دنیا کا علم دے رہے ہیں اس سے بھی ہمیں روشنی مل رہی ہے، نور مل رہا ہے، تو وہ علم بھی ایک یعنی قابل علم ہے، اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو قرآن پاک نے جیسے کہ پہلے بھی آیت پڑھی گئی کہ جو پہلی وحی ہی نازل ہوئی ہے ہم پر وہ اقرا سے نازل ہوئی ہے. تو اقرا کا مطلب ہے کہ پڑھو. اسی طرح دیکھتے ہیں ہم کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ نے مبعوث ہوئے اور جس معاشرے سے اسلام کا نور پھیلا، وہ اس کو آج بھی ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. یعنی ما قبل اسلام کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت اس کو کہتے ہیں. اب اس کی مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں کہ اس کو جاہلیت کیوں کہتے ہیں. جی. بعض کہتے ہیں کہ جاہلیت سے مراد یہاں جہالت جو ہے یہ علم کا اپوزٹ نہیں ہے، یہ حلم کا اپوزٹ ہے. یعنی علم تو ان کے پاس تھا لیکن حلم نہیں تھا، برداشت نہیں تھی. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ پڑتے تھے اور جنگیں جاری رہتی تھی اور کئی سال جو ہے وہ جنگوں میں گزر جاتا تھا. ادروائز ان کی پوئٹری دیکھیں، ما قبل اسلام کی جو پوئٹری ہے وہ آج بھی پڑھی پڑھائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ علم کا نور کہیں نہ کہیں ان میں پایا جاتا تھا، صحیح. لیکن جو حلم کا نور ہے وہ نہیں پایا جاتا تھا. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، غزوات ہوئے، اور پہلا ہی غزوہ لے لیں، غزوہ بدر ہوا ہے، جی. وہاں سے جو ہے وہ مشرکین قیدی بن کر آئے ہیں مسلمانوں کے پاس. تو ان کے فدیہ کی بات ہوئی، فدیہ میں مختلف جو ہے وہ آراء سامنے آئیں، لیکن ایک رائے جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان قیدیوں میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. کوئی قیدی جو ہے وہ 10 مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے لے اور ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور یہی اس کا فدیہ ہو جائے گا، صحیح. تو اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں جس میں علم کے حوالے سے ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی راہ میں نکلتا ہے تو گویا وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور جب وہ علم کی راہ پر نکلتا ہے تو وہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس کے لیے دعا گو ہوتی ہیں. ایون یہاں تک کہ آتا ہے کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور عالم اور عابد کا کمپیریزن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے، جی. اور فرمایا ہے کہ عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر ہے. صحیح. یا ایک روایت میں یوں فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عابد جو ہے وہ عبادت گزار ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے، اور عالم ممکن ہے اس سطح تک عبادت نہ کرتا ہو جتنی ایک عابد شخص کرتا ہے. جی. پھر عالم کو عابد پر فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ اور اتنی فضیلت کہ جو عالم ہے اس کا درجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا درجہ فرمایا ہے، اور جو عابد کا درجہ ہے وہ ایک ادنا صحابی کا. اب ایک ادنا صحابی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا کمپیریزن ہے؟ نو کمپیریزن. تو پھر عالم کو عابد پر اتنی فضیلت کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عابد جو ہے وہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، جبکہ عالم کی ذمہ داری جو ہے وہ خود سے بڑھ کر ہے، نور پھیلاتا ہے. جی.